اب یہاں پر ایک طرف بنی اسرائیل کا ذکر تھا جو اپنے امتحانوں میں آزمائشوں میں کامیاب نہ ہوئے، دوسری طرف اب ایک فرد کا ذکر ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. اسی لیے ان کو پوری امت کہا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. کلمات کیا ہیں؟ کلمات سے مراد احکام شریعت بھی ہیں اور دیگر آزمائشیں بھی ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں، ایسے احکامات ہیں کہ جن میں ان کا امتحان تھا. مثلا مناسک حج، بیٹے کو ذبح کرنا، آگ میں ڈالا جانا، وطن چھوڑنا، اور پھر بادشاہ نے جس طرح حضرت سارہ کو کڈنیپ کر لیا تھا، یعنی جو عورت پسند آ جاتی ان کے ملک سے گزرتی ہوئی اس کو پکڑ لیتے، اس کے شوہر کو قتل کر دیتے. تو کس طرح سخت آزمائش میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کامیاب کر دیا. تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. آپ دیکھیے آزمائش تو ہر ایک پر ہی آتی ہے، وہ تو ایک کامن سی بات ہے، سب آزمائے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز جو میٹر کرتی ہے نا وہ یہ کہ اس آزمائش نے ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں، پھر ہمارا طرز عمل کیا رہا. ہم اس آزمائش میں پورے اترے یا فیل ہو گئے. فیل کیسے ہو گئے؟ اللہ کو اور ناراض کر دیا، اللہ سے ناراض ہو کر کے مجھے کیوں اس میں مبتلا کیا، دین سے دور ہو گئے، نماز روزہ چھوڑ دیا. یہ ہے کمپلیٹ فیلئر. اور دوسرا طرز عمل کیا ہے کہ پھر بھی اللہ سے راضی رہنا اور وہ کرتے رہنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب دیکھیے ہر حکم ہی ایک امتحان ہے کہ ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں. حکم کیا ہے؟ کلمہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا انہوں نے پورا کر دیا. دنیا میں اللہ نے جزا دے دی، اور وہ کیا تھی؟ قال انی جاعلک للناس اماما. تو یاد رکھیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان کے بعد کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ ملتا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کسی بھی اسکول میں آپ داخل ہوتے ہیں، کسی بھی کالج میں آپ جاتے ہیں، تو امتحان سے جو بچے گزرتے ہیں ان کا حال سب ماؤں کو پتا ہوگا. اپنا تو بھول گئے نا، لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ ماؤں کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے. بعض تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض سخت نروس ہوتے ہیں، بعض سخت سٹریس میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ اچھا پیپر ہو جاتا ہے، اچھا ایگزام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھے گریڈز آتے ہیں اور ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے امتحان کا. جب بھی کسی پر کوئی مشکل آ جائے نا، سمجھیں اللہ کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان کی چکی سے نکال کر اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے. اس پر غور کرے کہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، کس کام کے لیے تیار کر رہا ہے. کیونکہ ہم تو اسی رونے دھونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیوں گیا، ساری توجہ اس پہ آ جاتی اور سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں. اب اگر کوئی دنیا میں طالب علم جو ہے امتحان میں صرف رونا دھونے شروع کر دے کہ امتحان کیوں آتا ہے، میں نے نہیں جانا اسکول، تو آپ خود سوچیے کہ پھر وہ نکما ہی رہ جائے گا نا، اس کو کچھ حاصل تو نہیں ہوگا. تو یہ تو اس دنیا کا بھی طریقہ ہے. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مشکلات کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ تیل کیسے بنتا ہے. کولو کے بیل پہلے وہ بناتے تھے نا، کولو کے گرد گھومتے رہتے تھے تب تیل بنتا. آپ میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، مجھے بچپن دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ بےچارے ایک چھوٹا سا کمرے میں اس میں گھومتے رہتے، چکر دیتے رہتے. جوس کیسے بنتا ہے، آپ کی اسموودی کیسے بنتی ہے، اتنا کچھ مارکیٹ میں آگے شیلف کے اوپر، یہ سب کچھ کسی پروسیس سے گزرتا ہے تب اس کی ایک خاص شیپ بنتی ہے، ایک خوبصورت شکل بن جاتی ہے. تو اصل میں امتحان ایک پروسیس ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ بنایا جانا ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا آپ اور دور ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف میں یہ دیکھیں کہ اس تکلیف نے آپ کو قریب کیا یا دور کیا.
اگر آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام شروع ہو جاتے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کرنے والا ہوں. آج آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. واقعی امام بن گئے، وہ سب کے امام بن گئے. لیکن یہ ایسے ہی امامت نہیں ملی تھی ان کو، یہ بلند درجے یوں ہی نہیں ملا کرتے. تو اس وقت قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو فوراً سب سے پہلا خیال اس کو کیا آتا ہے؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو بچوں سے ہی محبت ہوتی، فطری محبت ہے، یہ کوئی اسے کم نہیں کر سکتا. یا پھر ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی رشتے بھی آ جاتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز کچھ ہو سکتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی ہوں، لیکن عمومی بات کر رہی ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا میری ذریت کا کیا ہوگا. یاد رکھیے ذریت جو ہوتی ہے نا وہ صرف بچوں کے بچے نسل کے لیے استعمال ہو. میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی امام رہے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارشلی تو وعدہ پورا ہوا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نیک تھے وہ امام بنے. سب سے زیادہ پیغمبر دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلکہ جتنے نون پیغمبر ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے، لیکن کیسا بڑا صدقہ جاریہ، ایک کے بعد ایک سینکڑوں سالوں پر محیط. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے. ایک اولاد وہ ہے جس میں سے حضرت اسحاق میں سے یعقوب میں سے 12 بیٹے، پھر ان کے آگے 12 نسلیں، اور وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سب انہی کی اولاد میں سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے تو فوری طور پر سلسلہ شروع ہو گیا امامت کا، اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام فوری طور پر کوئی نبی نہیں آیا. تقریباً 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک دعا ہزاروں سال بعد قبول ہو رہی ہے. لیکن اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے، رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاہے وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی دعا، لیکن مقام کہاں ملا. تو یہ اس میں ہمارے لیے زندگی کا ایک لیسن ہے کہ بعض ہماری دعائیں انسٹنٹلی فوراً قبول ہو جاتی. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کام کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں، یعنی اچھے کاموں کے، اور بعض اوقات نہیں دیکھتے تو ہم تھوڑا مایوس بھی ہونے لگتے. پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا، مجھے بس کام کو میرا خیال ہے چھوڑ ہی دینا چاہیے. شیطان ایسے بس اسے ڈالتا ہے. اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی چیریٹی دی ہے، اتنا فلاں کیا ہے، اتنا تعلیم دی ہے، لیکن کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو کیا معلوم کس پہ کہاں بیٹھے کیا اثر ہو جائے، اور وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو. انسان کے اوپر لازم ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، جو اللہ کا حکم ہے مانتا چلا جائے، جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، خلوص کے ساتھ پوری کرتا چلا جائے. نتائج اللہ پہ چھوڑ دے، وہ آج فائدہ دیتا ہے یا کل دے گا، دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں. لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام جس مشکل سے گزرے ان میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آگ میں پھینک دیے گئے، کس طرح باپ نے گھر سے نکال دیا، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے، لیکن وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، کہیں نہیں جھکے، کہیں کمپرومائز نہیں کیا، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ملا نا. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ خواہش ہے، اس کو قرآن میں ایک جگہ یوں پورا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. نبی بھی انہی کی اولاد میں سے اور کتابیں بھی ساری انہی کی اولاد میں آئیں. تو یاد رکھیے انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی اتنی واضح دعا اپنی اولاد کے لیے ہے. اور صرف یہی نہیں، آگے بھی آپ دیکھیں دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. قرآن میں کئی جگہ ان کی دعائیں آتی ہیں. اور دعا جو ہے نا وہ ایک کسی انسان کے بہت ہمبل ہونے کی علامت ہوتی کہ وہ اللہ کے آگے بھکاری بنا ہوا مانگتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مانگنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. لم اکم بدعائک رب شقیہ. کیسی دنیا میں دعا قبول، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، 100 سال سے اوپر عمر کو پہنچ گئے اور اللہ نے اولاد دی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کے رویے سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، یہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں، یہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا، ہم دنیا سے اڑ جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں. دعا کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے طریقے پہ پلٹ آئے. تو آپ کا کیا طریقہ؟ اللہ کا طریقہ. اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے نا. باقی رزق روزی تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی دین ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. لیکن جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی تڑپ یہی لگ جاتی ہے کہ اللہ بچے بھی صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے اس کے نیک اعمال جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور جائے امن بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کون سا بیت ہے یہ، کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ. اللہ نے اس کو فضیلت دی، اس کو اپنا گھر کہا، جو کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس کو بنا دیا کیا؟ مثابہ. مثابہ کے 2 معنی، ایک ہے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ. وہاں جب انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا سفر بھی ثواب، وہاں کا طواف ثواب، وہاں اعتکاف ثواب، وہاں قرآن پڑھنا ثواب، وہاں نمازیں پڑھنا. ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر. گھر میں آپ 1,00,000 نمازیں پڑھیں، کہاں پڑھ سکتے ہیں آپ لاکھ؟ اور وہاں ایک نماز پڑھیں تو برابر اجر ہے، اتنا بڑا اجر. تو اب آپ سوچئے کہ اس گھر کو اللہ نے ثواب کی جگہ بنا دیا. سبحان اللہ. اکثر لوگ ہالیڈیز کے لیے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں جاتے. کتنی بڑی محرومی ہے. تو اس لیے کوشش کر کے جس کو جتنی اللہ نے حیثیت توفیق دی ہے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، آسان ہے، بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو اور ثواب بھی حاصل ہو. اور دوسری یہ کہ بار بار لوٹ کے جانے کی جگہ، ایک دفعہ جا کے دیکھیں پھر دل کرتا ہے واپس بار بار جائیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، کہ ایک دفعہ جا کے پھر بے قراری ہوتی ہے کہ پھر جائیں، تسکین نہیں ہوتی کبھی بھی، بلکہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا، ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ. اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اوپر سے تعمیر کیا. لمبے قد کے تھے، نیچے سے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کے تعمیر کرتے رہے، لیکن ایک جگہ آئی کہ اب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو دونوں مل کے ایک پتھر لائے، یہی پتھر، اور پھر اس پہ کھڑے ہو کر آپ تعمیر کرتے رہے. پہلے یہ پتھر بالکل ساتھ لگا ہوا تھا کعبہ شریف کے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس جگہ پہ کر دیا جہاں اب ہے، کیونکہ لوگوں کی کثرت ہو گئی تھی تو طواف میں مشکل تھی، تو وہ راستے سے ایک طرح سے ہٹا دیا. تو اس پتھر کی بھی بڑی قدردانی کی ہے، اس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے. کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں دنیا میں آثار باقی رکھتا ہے. فرمایا اس کے پاس نماز پڑھا کرو. یعنی یہ نہیں کہ اس پتھر کو ہاتھ لگاؤ یا اس کو چومو، اصل جو محبت ہے وہ اللہ کی عبادت کے اظہار کے ساتھ کرو. اور پھر ہم نے ان دونوں سے عہد لیا، گھر بنا لیا، بہت اچھا کیا. انطہرا، دونوں پاک رکھو. اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، ان کو آباد رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور ان کے بیٹے نے کیا. یہ کوئی معمولی خدمت نہیں. بعضوں کا جیسے کوئی پروگرام ہے، یہی جیسے ڈیوٹی لگنے لگتی ہے نا، تو جو مسجد کو سیٹ اپ کرنے کی، بس کرسیاں رکھنے کی، اٹھانے کی، یہ بڑی مشکل ڈیوٹی لگتی. یہ بھی کوئی کام ہے، کوئی اور نیکی کا کام ہوتا. یعنی شیطان بھلوا دیتا ہے نا کہ یہ رکھنا، یہ اٹھانا، یہ آباد کرنا مسجد کو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ معمولی کام نہیں. اور ایسا کرنے والوں کو کوئی یہ نہ سوچے یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ تو بس ایسے ہی نہیں. یہ کام اللہ نے اپنے دوست کو دیا تھا. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے نا، اپنے دوست کو دیا. یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ انسان مسجد کی کوئی خدمت کرے، اس کو آباد کرے.
اس میں ذکر کا اہتمام کرے، اس میں تعلیم کا اہتمام کرے. کہا کہ ان کو پاک رکھنا. سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا گیا کیونکہ طواف صرف وہی ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ کام اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب عمرہ حج پہ جانے لگتے ہیں وہاں جا کے سب سے زیادہ کیا کریں. بھئی طواف زیادہ کرو اگر ہمت ہے، جان ہے، کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اعتکاف، وہ وہاں تو بہت ہی افضل ہے لیکن کسی اور مسجد میں بھی ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر رکوع اور سجدہ، والرکع السجود. رکوع سجدے کے درمیان میں واو نہیں ہے، وہ ایک ہی مراد ہے، نماز. اور رکوع سجود کا ذکر کر کے نماز کے اصل ارکان جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ان کا ذکر کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ایک امن والا شہر ہے. جانوروں اور پودوں کو بھی اس میں امن ہے. اس کے پودوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے شکار کو پریشان کرنے سے یا پکڑنے سے منع کیا گیا ہے. پے در پے اس گھر میں آنے سے فقر دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک ان کو پے در پے ادا کرنا فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے. اس گھر کی طرف آنے والا ہر قدم باعث اجر ہے. آپ یہاں پیرسن سے ٹیک آف کرتے ہیں اور جدہ میں جا کے یا مدینہ لینڈ کرتے ہیں، یہ سارا رستہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا. وہ تو اونٹ کر رہا ہے یا جو بھی سواری ہے وہ چل رہی ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے کیونکہ آپ نے وہ سواری اختیار کی، اس کا ٹکٹ پے کیا یا جو بھی، یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو جہاز جب اٹھے نا تو دعا کیا کرے یا اللہ اسی طرح ہمارے اس سفر میں درجے بلند کر دے. اور پھر مقام ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں. اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے چھوا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے، اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دے دی جاتی. اور پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کی اور دعائیں. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی دعا کی، اے میرے رب، ربی اس شہر کو امن والا بنا تاکہ لوگ آرام سے عبادت کر سکیں، پیس اینڈ سیکیورٹی، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، کھانے پینے کو بھی ہو تاکہ سکون سے کام کر سکیں آگے. اب پہلے انہوں نے من ذریتی جنرلی کہا تھا، اب یہاں خود ہی احتیاط کی کہ جو ایمان لائیں بس آپ ان کو یہ پھل اور یہ سب کچھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جس نے کفر کیا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا. ساری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے اور اگر اسلام کی نعمت نہیں تو وہ تھوڑا ہی فائدہ ہے، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا آخرت میں، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. یعنی دنیا سے وہاں واپس جا کے آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک سفر سے واپس جاتا ہے کیا دل چاہتا ہے، آرام کرے، دنیا کی مشقتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات پا کے انسان جب مرتا ہے اور آگے آگ بھڑک رہی ہو کیا حال ہوگا. صرف ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی انسان مر کے چین پا سکتا ہے، ورنہ صرف دنیا کی مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے انسان کہے کہ خودکشی کر لوں یا مر جاؤں یا مرنے کی دعا کرے تو یہ درست نہیں. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس لیے فکر اس کی کرنی چاہیے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بھی قبول کر لیں. یہ شہر امن کا گہوارہ ہے، ٹینشن فری زون ہے، اور وادی غیر ذی زر جہاں کچھ نہیں اگتا، کچھ نہ اگنے کے باوجود ہر موسم کے پھل اور سبزیاں، ہر طرح کی نعمتیں دنیا بھر سے وہاں سے مٹاتی ہیں. انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. اور پھر یہ رزق سب کے لیے ہے. دنیا کا رزق اللہ نے مومن کافر سب کو دیا ہے، لیکن آخرت صرف ایمان کے ساتھ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بنیادیں تو فرشتوں نے ڈالی تھی نا شروع سے ہی، سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی تھی زمین پر اس گھر کو بنانے کی. تو وہ کہا جاتا ہے طوفان نوح میں بنیادیں رہ گئی تھی، اوپر سے سب ڈھہ گیا تھا گھر. تو پھر کئی دفعہ تعمیر ہوئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب
ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. باپ کا بیٹے کو نیکی کے کام میں شریک کرنا. خوش قسمت ہے وہ بچے جن کے باپ ان پہ توجہ دیتے ہیں اور باپ ان کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں. اس لیے صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مسجد میں والنٹیئر کرنے کے لیے ینگ بچوں کو ساتھ لانا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جن کی جابز نہیں ہیں وہ پھر بھی آ جاتے ہیں اور بچے مالز میں پھر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے ہو کر انہیں پکڑیں گے تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا. بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ہی ان کو مسجد کا مزہ دینا چاہیے تاکہ وہ شوق سے آیا کریں، محبت سے آیا کریں. اور پھر آپ دیکھیے اگر باپ نہیں بھی لا رہے تو الحمدللہ آپ سب ڈرائیو کر سکتے ہیں، اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں. تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی لانے کی فکر کیا کریں اور چھوڑنے کی فکر کیا کریں. اور مسجد کی تعظیم بتائیں، مسجد لانے سے پہلے اس کا ادب بتائیں، اس میں آنے کا ثواب بتائیں، فائدہ بتائیں. اور پھر کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو فنڈ ریزنگ میں صرف خود ہی نہیں بچوں سے بھی دلوائیں، یہ آپ ڈالیں گے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے. حتیٰ کہ جو بچے فوت ہو جائیں یا جو والدین ان کی طرف سے بھی ڈالیں، کیونکہ مسجدوں کی آبادی کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈز تو چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں حصہ ڈالنا وہ ایک بہترین عبادت ہے. تو دونوں نے مل کے تعمیر کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا میں اپنے چھوڑے ہوئے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے پیچھے ملاقات ہو گئی جو اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا اسماعیل بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر تعمیر کروں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی فرما برداری کیجیے، اطیع ربک. انہوں نے فرمایا اس نے حکم دیا کہ تم بھی اس تعمیر میں میری مدد کرو. عرض کیا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں. چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے اور دونوں دعائیں بھی مانگتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے. اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے اور ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو آپ بھی جب مسجد کی کوئی خدمت کریں تو ساتھ دعا ضرور مانگیں ربنا تقبل منا. یعنی ہم بعض اوقات نیکی کر کے فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری جنت پکی ہوگی. نہیں، پتہ نہیں کس کوالٹی کی تھی، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں. تو انسان بھرپور محنت کرنے کے باوجود بھی قبولیت کا محتاج ہے. تو قبولیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر، اس کام کو ہم سے ریجیکٹ نہ کرنا، رد نہ کرنا. اور اس سے انسان یہ بھی ظاہر کرتا ہے یا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، باقی تو ہی قبول فرما. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن وہ کام قبول نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے. کبھی ریاکاری بیچ میں آ جاتی، کبھی احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی دکھاوا کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی خراب کر کے اس کام میں تھوڑا اچھا کیا، تھوڑا غصہ کر لیا بیچ میں. بہت سے کام مل کے بھی کرنے، باپ بیٹا مل کے کام کر. کبھی آپ کے گھر میں باپ بیٹے نے مل کے کام کیا، پھر کیا ہوا، اختتام کس پہ ہوا؟ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا یوں نہ کرو، وہ کہتے نہیں یوں کریں، یہ ایسا نہیں ویسا کریں. بیٹا سمجھتا ہے جیسے میں زیادہ عقل مند ہوں، باپ کہتا ہے میرا تجربہ زیادہ ہے. چھوٹا سا بھی کام ہو کچھ نہ کچھ کھچ کچ ہو جاتی. تو اچھا اسی طرح کوئی بھی ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو، تو بعض اوقات ٹیم کا ہر ممبر اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اوپر غصہ کرنے لگتا ہے. دین کا کام کرے، غصہ نہ کریں. اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی نا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جس کو دوسرے کی بات اچھی نہیں لگی اس نے اس کو پی ہی لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، درگزر سے کام لیا. اس غصے کے پینے کا اجر کتنا بڑا ہے. ان جنتوں کی بشارت دی گئی جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. تو اس لیے کام کر کے اس کو خراب نہ کیا کریں، اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں، نہ کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کریں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا. امۃ مسلمۃ لک،
کیونکہ پیچھے سن چکے تھے نا کچھ ظالم بھی ہوں گے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری دعائیں مانگ کر آخر میں کہتے یا اللہ تو توبہ قبول کر لے، تو مہربان رب ہے۔ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ سے مہربانی کی درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم سے قصور ہوں گے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ استغفار سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو توبہ جو ہوتی ہے، گناہوں سے ندامت، حقوق واپس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کی نیت کرنا، برے خیالات سے بھی رجوع کرنا، اعمال میں کمزوری پہ توبہ کرنا، عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہ کرنے پہ توبہ کرنا، اور خاص الخاص لوگ جیسے ابراہیم اور اسماعیل، ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں ایسی دعائیں۔